جلال بھائی، کیا آپ کو ٹکٹ ملا تھا؟ آپ کی نظر میں میرٹ پہ ملا تھا یا صرف اور صرف اس بیس پہ کہ آپ پیر سید کرم علی شاہ صاحب کے فرزند تھے؟ پیر صاحب کا جو ٹینیور تھا وہ ابھی ہم ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو پچھلے 15 سالوں میں کام ہونا چاہیے تھا وہ کام صحیح طرح ہوا نہیں ہے۔ ناجی صاحب ہے، ظفر بھائی ہے، آپ اپنا مقابلہ کس کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ ویسے ناجی صاحب بھی کافی کوشش کرتے رہے ہیں اپنی طریقے سے، لیکن ڈیولپمنٹ کا جو فنڈ ہے جس طرح سے آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا۔ 50 کلومیٹر بھی نہیں ہے انچ سے لے کے گاکوش تک، تو وہ گھنٹے میں کور ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ ابھی روڈ کی کنڈیشن ایسے ہیں کہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ پیر صاحب کی جو سیاسی لیگیسی کو تو لے کے چل رہے، پھر یہ پیری نظام کو بھی لے کے چلیں گے، تو آپ پیر سمجھتے ہیں خود کو؟ انٹرنیٹ کی سہولیات جو ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، بجلی کے بعد انٹرنیٹ۔ تقریباً 49 سے 50% ہماری خواتین کی جو ہے نا پاپولیشن میں ہو۔ ایسے کوئی آپ کے منشور میں ہے کوئی اس طرح کے کوئی پروجیکٹ جو خواتین کے لیے؟ جب بھی خواتین کی بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں سلائی سینٹر کھول دو۔ بھائی سلائی مشینوں تک کی نماز کا ناجی کیا چیز ہے؟ الیکشن جیتنے کے بعد میں نے ناجی صاحب کو جا کے ان کے گھر میں ہار پہنایا۔ یہ اچھی روایت۔ ناجی صاحب کو دادو نہیں کہوں تو کیا کہوں، ظفر کو بھائی نہیں کہوں تو کیا کہوں، ظفر بھائی کی طرح گالیاں دینا شروع کر دوں، ایک کو دونوں بولنا شروع کر دوں، ایک کو چوکیدار بولنا شروع کر دوں۔ پارٹی چھوڑ کے جائے تو ان کے لیے پھر وہ لوٹے ہوتے ہیں، جب پارٹی کی طرف آئے تو وہ بڑے عزت سے جو ہے الیکٹیبلز کا نام دیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی ایسی جماعت ہے کہ سارے ہی پیپلز پارٹی کے تھے، چھوڑ کے گئے پھر آئے۔ کچھ 2-3 پارٹیوں سے ہو کے آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 5000 پلس جو آپ کو ووٹ ملا ہے، اس میں کتنا پرسنٹ آپ کی جو پیر صاحب کی لیگیسی کی جو آپ لوگوں کا ذاتی ایک ووٹ ہے وہ ہے، اور کتنا پرسنٹ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ کو ووٹ ملا؟ پہلا اپروچ خان صاحب کا خود مجھے فون آیا تعزیت، تب بہت سارے آفرز دیے، شمولیت کے لیے بھی آپ سے یار آپ کو ہم سی ایم کے لیے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، آپ کی فیملی میں سے والدہ کو گورنر بنا دیتے ہیں۔ کل کو جا کے اگر آپ کے پارٹی کے جو اقدامات ہے کام اگر آپ کے حلقے کے حق میں یا گلی بستان کے حق پہ نہ ہو تو آپ نہیں، تو پھر اگر ہماری کسی پارٹی کے ساتھ وفاداری اپنی جگہ، میری وفاداری میرے لوگوں کے ساتھ ہے۔ جلال بھیا پاتے ہیں آپ کے اوپر جو حال ہے اس میں کچھ جو الزامات لگے ہیں، یہ ناجی صاحب کی نااہلی ہے، یہ ظفر بھائی تب کوآرڈینیٹر تھے اس کی نااہلی ہے۔ مطلب میں کیوں ایک ٹھیکیداروں کے آپس کے معاملے میں کہ ریٹ اوپر چلا گیا، ریٹ کم مل گیا، ہم نے ظفر بھائی کی کیپیبلٹیز دیکھ لی ہیں، 2.5 سال کا ان کو کوآرڈینیٹرشپ ملا تھا، اپنے جو ہے نا خاص لوگوں کی قمیضیں تک پھاڑ دی۔ درجنوں مشیر کس طرح مطلب جو ہے نا تو ایک ہی بندے کو سرتمیزی کی جہاں تک بات آتی ہے، وہ جس پارٹی سے نکل کے آئے ہیں اس پارٹی کا نیچر ہی یہ ہے۔ ظفر کی ذاتیات سے اختلاف نہیں رکھتا، میں کہتا ہوں کہ وہ اچھا سیاستدان نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ہر 2 دن میں پارٹیاں بدلتا ہے۔ جو 45 سال کہہ رہے ہیں، 45 سال تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ 45 سال دیکھے اس کے اور اس کے والد صاحب نے، سارے پرکس اینڈ پریویلیجز انہوں نے انجوائے کیے۔ عوام آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ الیکشن کے دور ہے، کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، تو کہنے کو کچھ ہے نہیں سر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشفاق احمد اور آپ دیکھ رہے دیکھتے رہو ٹی وی۔ ناظرین، گلگت بلتستان الیکشن 2026 کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈسٹرکٹ گیزر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید جلال علی شاہ صاحب کو۔ جلال علی شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ہم پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ سید جلال علی شاہ صاحب نے لاسٹ الیکشن GBL-19 گیزر سے کانٹیسٹ کیا اور ایک اچھا مینڈیٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ سید جلال علی شاہ صاحب کو GBL-19 گیزر سے 5000 پلس ووٹ ملے۔ جلال صاحب، پہلا کوشچن آپ سے، یہ جو 5000 پلس ووٹ جو آپ کو ملا GBL-19 گیزر سے، اس ووٹ کو، اس مینڈیٹ کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے ان پچھلے 5 سالوں میں آپ نے کیا کچھ اقدامات کیے؟ حلقے کے عوام کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا اس ووٹ کو بڑھانے کے لیے اور اس کو جو آپ کے ساتھ جو پچھلا ووٹ تھا اس کو انٹیک رکھنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اشفاق آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا اور سمجھا کہ ہماری آواز بھی ہمارے علاقے کے لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور ہم آنے والے انتخابات کو ڈسکس کریں۔ سب سے پہلے اس پروگرام کی وساطت سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا غزر حلقہ 1 کے عوام، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے یوتھ کا، جنہوں نے اس قابل سمجھا کہ اتنا اچھا مینڈیٹ مجھے الیکشن میں دیا۔ پہلے تو انہوں نے 45 سال میرے فیملی کا، میرے والد صاحب مرحوم کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد اس دفعہ جو مینڈیٹ انہوں نے مجھے دیا اس کو جو ہے ایسا ایک میرے لیے تحفہ ہے جو میں زندگی بھر ان کا قرض اتار نہیں سکتا۔ اب پچھلے 5 سال میں کیا کارکردگی رہی ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ پہلا الیکشن تھا، 1 مہینے کا ہمارے پاس ٹائم تھا، علاقے میں صحیح طرح واقفیت بھی نہیں تھی، اس کے باوجود اتنا بہترین اچھا مینڈیٹ ملا، تو میں قرضدار ہوں اپنے لوگوں کا۔ اور آنے والے انتخابات کے لیے ہم نے پورے 5 سال جو ہے اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ بیٹھ کے کام کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے 2 میجر فلڈز ہمارے ایریا میں
آئے 2022 کا اور 2025 کا، جس پہ ہم لوگ آن گراؤنڈ رہے ہیں. ہم لوگوں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کے ان چیز کو کیٹر کیا ہے. باقی اپنے لوگوں کے دکھ سکھ میں ہم لوگ ساتھ کھڑے رہے ہیں. جتنی ناانصافیاں ہماری عوام کے ساتھ ہوئی ہیں ان کی آواز بنے ہیں. ایک تو ہماری حکومت نہیں تھی گلگت بلتستان میں ہماری پارٹی کی، اور دوسرا ہمارے جو فاضل دوست جو نمائندے ہمارے الیکشن جیت کے گئے تھے وہ بھی اپوزیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کافی مشکلات درپیش تھی ہمارے حلقے میں. اس کے باوجود بھی ہم نے وفاقی لیول پہ اور صوبائی لیول پہ جتنے بھی ہمارے اثر رسوخ تھے، یار دوستیاں تھیں، تعلقات تھے، ان تعلقات کو برائے کار لا کر ہم نے اپنے عوام کے حلقے کے لوگوں کے لیے کام کیا ہے. اور ان کے مشکل وقتوں میں ہم نے ان کے ساتھ ان کے کھڑے رہے ہیں، ان کی ناانصافیوں میں ہم نے ان کے ساتھ دیا ہے. اچھا جلال بھائی، یہ بتائیے گا کہ کافی لمبے عرصے سے اسی حلقے سے آپ کے والد محترم پیر کرم علی شاہ صاحب ممبر رہے ہیں. جی. اس کے بعد پھر کنزیکٹو 3 بار نواز خان ناجی صاحب جی ممبر رہے ہیں. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کون سے ایسے کام، کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں پر کمی کوتاہی ہوئی ناجی صاحب کی طرف سے یا پیر صاحب کی طرف سے، جس کو اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو اس سے کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں پہ آپ کام کرنا چاہیں گے؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم پاسٹ میں رہیں گے تو انشاءاللہ فیوچر میں ہم لوگ ایسا ہی جو ہے کام کرنے سے ہمیں مشکلات ہوں گی، تو پاسٹ کو پاسٹ رہنے دینا چاہیے پہلی بات. اور پیر صاحب کا جو ٹینیور تھا وہ ابھی ہم ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس وقت کے مطابق ہمارے بزرگ جنہوں نے ساتھ دیا ہے وہ 9 دفعہ 10 دفعہ اسی لیے اسمبلی میں پہنچے ہیں نمائندے بن کے ہمارے حلقے کی، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ان کو ساتھ دیا ہے، ان کو ووٹ دیا ہے. بغیر ووٹ کے تو وہ آ نہیں سکتے. آف کورس لوگوں نے چاہا کہ وہ ہمارے نمائندے بنے، اس لیے وہ اقتدار میں بھی رہے. اور اس وقت اب آپ دیکھیں نا، آپ کی عمر میری عمر 30s میں پہنچی ہیں، تو جس وقت پیر صاحب ہمارے نمائندے تھے اس وقت ہماری عمریں 14 سال 13 سال 14 سال 15 سال تھی. تو ہمارے بزرگوں کو جن چیزوں کی ریکوائرمنٹ تھی اس زمانے میں، روڈز کی ریکوائرمنٹ تھی تو وہ کچی روڈیں تک نہیں تھی تو وہ بنی ہیں. ڈسپنسریز کی ریکوائرمنٹ ہے تو ڈسپنسریز بنی ہیں. اسکول کی ریکوائرمنٹس ہیں تو اسکول کی ریکوائرمنٹس پوری ہوئی ہیں. آج کے مطابق جو پچھلے 15 سالوں میں دیکھنا چاہوں گا، جو پچھلے 15 سالوں میں کام ہونا چاہیے تھا وہ کام صحیح طرح ہوا نہیں ہے. ہمارے ناجی صاحب بھی کافی کوشش کرتے رہے ہیں اپنی طریقے سے، لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو آج کل زمانہ ایسا آ گیا ہے جہاں پر ہم نے اپنے متبادل حلقوں میں دیکھا ہے اربوں کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے کام ہوئے ہیں. اسی نسبت اگر ہم پچھلے 14-15 سال کی کارکردگی دیکھیں تو 14-15 سال میں اتنے کام نہیں ہوئے جہاں پر دوسرے حلقوں میں 3 سال 4 سال میں ہوئے ہیں. تو موسٹ ڈیفینیٹلی آنے والے وقتوں میں ہمیں جو گزرا ہوا وقت تھا تب اس زمانے کی یوتھ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق کام ہوا ہے. تو آج کل کی یوتھ کے مطابق ہمیں میٹل روڈ چاہیے، ہمیں اسکول اپ گریڈیشنس چاہیے، ہمیں ڈسپنسریز کی اپ گریڈیشن انٹو ہاسپٹلس چاہیے، ہمیں IT کا جو معیار ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، انٹرنیٹ کے معیار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہماری اپ گریڈیشن ہے سسٹمز کی. اس میں جلال صاحب تقریباً 49 سے 50% ہماری خواتین کی جو ہے نا پاپولیشن میں وہ ہے. تو ایسے کوئی آپ کے منشور میں ہے کوئی اس طرح کے کوئی پروجیکٹس جو خواتین کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی؟ موسٹ ڈیفینیٹلی دیکھیں نا، ہم لوگوں نے ابھی ایک سٹگما بنایا ہوا ہے. وہ سٹگما اس طرح ہے کہ جب بھی خواتین کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سلائی سینٹر کھول دو. وہی سلائی مشینوں تک ہی، سلائی مشینوں تک محدود ہم نے اپنے خواتین، ایسے خواتین کو ہم نے سلائی مشینوں تک محدود کر دیا ہے جن کو تھوڑی سی اگر ہم اپرچونٹی دیں تو وہ ہماری خواتین چاند میں جا سکتی ہے. ہماری خواتین ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہماری بہنیں کندھے سے کندھا ملا کے بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہیں. وہاں پر ہم نے ان کو سلائی مشینوں تک محدود کر دیا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ہم کتنا بیکورڈ اپنے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. ہم ان کی جو اس وقت کیپیبلٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کر کے اس کے مطابق ان کو مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا کیونکہ انشاءاللہ ہمارا جو روڈ جب کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹورزم ہب ان فیوچر ہمارا بن رہا ہے، تو ان کو ان ڈائریکشنز میں لے جانے کی ضرورت ہے. ہاسپٹیلٹی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ریسٹورینٹ بزنس ہے، ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ان کو ہمیں اس طرف ان کا رخ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہتر کریم ہمارے یوتھ میں سے نکل سکے، خواتین اور مرد دونوں میں سے جو ہے نا بہتر نکل سکے. تو موسٹ ڈیفینیٹلی یہ خواتین کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کی کیپیبلٹی کے ساتھ اور کیپیسٹی کو دیکھ کے ان کو اچھے مواقع انشاءاللہ پلیٹ فارمز ہم دینے کی کوشش کریں گے. اچھا، اس میں اگر اوورال گلگت بلتستان کی بات کریں تو یہاں پہ کون سے ایسے سیکٹرز ہیں، 2-3 اوورال میں بات کروں ہلکے سے ہٹ کے، جن میں اس وقت کام کی ضرورت ہے؟ خاص میں اگر مینشن کروں، اس وقت سب سے بیسک بجلی اور انٹرنیٹ ہے. اگر آج کل کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو انٹرنیٹ کا تو آپ کو خود پتہ ہے
جی بہت بڑا مسئلہ وہاں پہ مسئلہ ہے. جی. اس کے ساتھ بجلی اور باقی جو چیزوں کا اوور آل گلگت بلتستان میں اس وقت سب سے بڑے 2 سے 3 کون کون سے مسئلے ہیں؟ سر جیسے آپ نے ذکر کر دیا 2 کا تو آپ نے کر دیا. ہماری سب سے بڑی اس وقت ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بجلی ہونی چاہیے، کیونکہ بجلی کے بیسس پہ فیوچر ہے. بجلی کے بیسس پہ ہمارا انٹرنیٹ کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے. بجلی کے بیسس پہ ہمارا جو ہے لائیولیہوڈ بہتر ہو سکتی ہے. بجلی کے بیسس پہ ہمارا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو سکتا ہے. ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ بارڈر رکھتے ہیں جہاں سے اگر ہم، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے امپورٹ کہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی چینج ہوئے ہیں ریکوائرمنٹ بیسس پہ، جو ٹریڈ ایگریمنٹس وغیرہ ہوئی ہیں ان کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے والا فیوچر اگر ہمارا بجلی کا نظام بہتر ہو تو ہم ای وی گاڑیاں لا سکتے ہیں، ای وی بسز چلا سکتے ہیں، جس سے ہمارا جو اوور آل ہم جو آلودگی میں ایڈ کر رہے ہیں اس میں کمی ہو سکتی ہے. تو یہ پہلی چیز تو بجلی ہو گئی جس کی بہت اشد ضرورت ہے. تو وہ اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ مینشن کیا انٹرنیٹ کی سہولیات جو ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. بجلی کے بعد انٹرنیٹ، کیونکہ بجلی ہر ایک کی ریکوائرمنٹ ہے. انٹرنیٹ ہو سکتا ہے کہ 50-60% لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہو، لیکن بجلی تو 100% لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اور تیسری جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت بہتر ریکوائرمنٹ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو ہے وہ ہمارے انفراسٹرکچر، روڈز کی بہتری کی، ہمیں بہت زیادہ کنیکٹیوٹی کی بہتری کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں اس وقت بٹ کوائن کی طرف جا رہے ہیں لوگ، سپر پاور کمپیوٹرز کی طرف جا رہے ہیں، سپر کمپیوٹرز کی طرف جا رہے ہیں جن کے لیے ٹھنڈے علاقے چاہیے ہوتے ہیں، جن کی اسٹوریج کے لیے کیپیسٹیز چاہیے ہوتے ہیں. ہم اگر ایگزامپل لیں، اگر صرف ایک بجلی ٹھیک ہو جائے اور انٹرنیٹ ٹھیک ہو جائے تو ہم ناروے کے ایگزامپلس دے دیں، سویڈن کے ایگزامپلس دے دیں جہاں پر انہوں نے کولڈ کمپیوٹر اسٹوریجز بنائے ہوئے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہم، اور روزگار کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور وہاں ہمارے علاقے میں دور دراز علاقوں میں بیٹھ کے بھی لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ خود کو کنیکٹ کر کے اچھا خاصا روزگار کما رہے ہیں. میں اور آپ ایک ہی کانسٹیٹوئنسی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں، اگر ہماری کنیکٹیوٹی اور روڈ بہتر ہو، انٹرنیٹ اور بجلی کی سہولت بہتر ہو تو ہمارا جو وقی بیلٹ ہے اندر امت سے اندر مترمدان تک جا کے، بے شک پیاخن تک جا کے، یہاں پہ لیک تک پورا 2 سے 3 کیسز جلال بھائی، کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے جو ریونیو آتا ہے یا اس میں بڑا فرق ہے نا. جی بالکل ایسا ہی. وہاں پہ کچھ لڑکے تھے ہمارے ادھر گاکوچ کے نا، اس وقت تقریباً کوئی ایک تو ادھر زیر علاج ہے کراچی میں، صحیح، وہ نفسیاتی مریض بن گئے. وجہ صرف اور صرف یہ انٹرنیٹ. کیونکہ آپ خود دیکھ، اگر ایک بندہ محنت کر کے اگر ایک مہینے میں لاکھوں کروڑوں اگر وہ کما رہا ہے، پھر ایک دم، کیونکہ اگر 2-3 دن بھی اگر یہ کنیکٹیوٹی نہ ہو تو پھر اس کا سارا ریونیو آ کے نہیں سر، سب کچھ چیزیں ہیں. سر آپ نے جیسے انٹرنیٹ کی بات کی، انٹرنیٹ کے بعد ہمیں سیکورٹی بھی چاہیے کہ یار ہمارا جو موڈ آف پیمنٹ آ رہا ہے وہ اگر لیگل طریقے سے آ رہا ہے، لیگل ایونیوز سے آ رہا ہے، تو مجھے اس پیسے کی، اس انکم کی سیکورٹی بھی چاہیے. نہیں، اس میں یہ تو ایک اہم ایشو ہے نا، کیونکہ اس وقت دیکھا ہے 90% وہ فری لانسنگ اس پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر پھر یہ جو آپ مینشن کر رہے ہیں بہت ساری یہ چیزیں بھی ہے. جی، اسکیمنگ سے لے کے تو یہ جو ہے نا، یہ اب آنے والے فیوچر میں کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ان چیزوں پہ اولین ترجیح دی جائے جو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایجوکیشن کافی حد تک ہمارے پاس اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں، بٹ دیٹ ٹو آن اے لوور لیول. اس کو بہتر یونیورسٹیز کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ حکومت آئے گی تو ہمارے پاس ایک سب سے بڑی اپرچونٹی یہ ہے کہ تھرو دا رائٹ چینلز اور تھرو ایک ESP اینڈ ہز ہائنس ہمسیلف ہم یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا ایک جو ہے کیمپس ہمارے GB میں کھولے، جو کہ ویری پاسبل ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے ہیلتھ کے جو ہمارے فیسلٹیز ہیں بہت بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو اسپتال ہے وہ آپ کے دہلیز پہ ہو، ایسا ہی، یا آپ کا جو معیاری اسکول ہے آپ کی دہلیز پہ ہو. وہاں پر کیا ہوتا ہے، بہتر روڈ بناتے ہیں، بہتر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. اب آپ خود دیکھیں نا، 50 کلومیٹر بھی نہیں ہے امت سے لے کے گاکوچ تک، 50 بھی نہیں ہے، تو وہ گھنٹے میں کور ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ ابھی روڈ کی کنڈیشن ایسے ہیں کہ 2-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں. تو بہتر فیسلٹیز اگر آپ مارجنائز بھی کر دیں، چٹروخن میں بہتر فیسلٹیز ہوں، امت میں بہتر فیسلٹیز ہوں، اور اس کے بعد ایزی ایکسیس آپ دیں تو ایمبولینس کا فائدہ ہے. اب میں ایمبولینس دے دیتا ہوں، مترمدان میں کچھ ہوتا ہے تو ان بیچاروں کو امت پہنچتے ہی خدا نخواستہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو ساتھ لے جا کے فیسلٹیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایک ساتھ مل کے ہم لوگوں نے نا اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی کہ جن چیزوں سے ہمیں ان کاموں میں آسانیاں ہو سکیں.
جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے کہا یہ پچھلا جو 15 سال ہے یہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کی بجائے بے شک ہم قدر کرتے ہیں جو ہمارے فاضل دوست اور ممبر بیٹھے رہے ہیں پچھلے 15 سال سے، لیکن ہماری ان کوتاہیوں کی وجہ سے ہم تھوڑا پیچھے بیک فٹ پہ ہوتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا جو فنڈ ہے جس طرح سے آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا، اور صرف جی بی کے آپ کے جو ایک ڈویزبل پول جو ہمارا بجٹ سے آتا ہے اس سے ہی پورا ہماری ضروریات نہیں ہوتی، پھر آپ کو فیڈرل لیول سے پھر ڈفرینٹ پروونسز سے آپ کو اقدامات لے کے وہاں سے جو ہے نا آپ کو سپورٹ لے کے لا کے اپنے علاقے کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا جلال بھائی یہ بتائیے کہ آپ جو لاسٹ الیکشن کمپین ہم نے دیکھا تو آپ نے بڑے جو ہے نا دھیمے انداز میں بغیر کسی اپنے مخالفین پہ مطلب وہ ایک جذباتی تقریر یا تاڑے بغیر آپ نے بڑے ایک دھیمے اس میں آپ نے کمپین کیا، کیونکہ بہت سارے ہمارے وہ بڑے جذباتی تقاریر اور مخالفین پہ گرما گرمی آپ نے دیکھا، جس طرح ظفر صاحب کے ایک جملہ بڑا وائرل ہوا تھا کہ یہ نواز کا ناجی کیا چیز ہے، تو اسی طرح آپ اس بار بھی جو ہے نا اس الیکشن کمپین کو اسی طرح ہی مطلب دھیمے اس میں کریں گے یا گرما گرمی دیکھنے کو ملے گی اس بار؟ سر وہ جس طرح کی تربیت ہوگی وہ ریفلیکٹ میری ہوگی انشاءاللہ۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آپ کو بدل کے سیاست کروں، جس طرح کہیں اسی طرح کریں گے انشاءاللہ، اور سیاست ہے ہی ایسی جیسے میں نے آپ کو کہا ہمارے گھر کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، شیر قلعہ میرا گھر ہے، رپوکے میرا گھر ہے، ببر میرا گھر ہے، گرنجل میرا گھر ہے، گلوداس، سلپی، کاٹرے، ہاتون، ہاسس، برگل، چٹورکھن، ڈائن، یہ سارے اسمبر ہو گیا، شلس ہو گیا، آگے جا کے گش گش ہو گیا، بار جنگل، امت، بطرمدان، بلہنز، اشکومن، یہ سارے میرے گھر ہیں۔ تو کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میری بہن ہے، کوئی میرا چاچا ہے، کوئی میرا ماما ہے، کوئی میرا دادا ہے، کوئی میرا کزن ہے، تو اب میں ناجی صاحب کو دادو نہیں کہوں تو کیا کہوں، ظفر کو بھائی نہیں کہوں تو کیا کہوں، تو میں اگر اس کو گالی دوں تو کل ہم نے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا ہے، ہم نے ساتھ خوشی میں ہیں، ہم ساتھ غم میں ہیں، ان کا نظریہ اپنا ہے، میرا نظریہ اپنا ہے، لیکن اب میں اگر ظفر بھائی کی طرح گالیاں دینا شروع کر دوں، ایک کو دونوں بولنا شروع کر دوں، ایک کو چوکیدار بولنا شروع کر دوں، تو اس سے پھر میرا کیا ریفلیکشن ہوگی؟ مطلب اس سے دیکھیں نا ہمارے پاس جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم پنیال اور اشکومن کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، میں پنیال کا اگر پوتا ہوں تو اشکومن کا بیٹا ہوں، تو اگر میں یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شروع کروں تو جو لوگ مجھے ووٹ دے رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا 5000 6000 جو بھی میرا ووٹ تھا، تو میں ان کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں، تو میں ان کی ریپرزنٹیشن اس طرح نہیں کرنا چاہتا۔ جہاں پر اگریسو ہونے کی ضرورت ہے وہاں پر انشاءاللہ اگریسو بھی ہوں گے، لیکن اس اگریشن کا فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ میں اپنی سپیچ میں اگریشن شو کر کے اگر بیک ڈورز جس بندے کے لیے میں وہ اگریشن شو کر رہا ہوں اس کے اگریسو نہیں ہوں تو پھر اس چیز کا مزہ بھی نہیں آئے گا، اس اگریشن کا مزہ بھی نہیں آئے گا۔ اور اس سے دوسری چیز ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا الیکشن جیتنے کے بعد میں نے راج صاحب کو جا کے ان کے گھر میں ہار پہنایا، یہ اچھی روایت، کیونکہ وہ 3 مہینے 4 مہینے کی الیکشن ہے، میں ان کے نظریات سے اختلاف رکھتا ہوں، ہار ہو جائے تو مل کے کام کرنا میں ان کے نظریات سے اختلاف رکھتا ہوں، اور میں ان کی سیاسی کیپیبلٹیز سے اختلاف رکھتا ہوں، ان کی ذاتیات سے اختلاف نہیں رکھتا، یا ظفر کی ذاتیات سے اختلاف نہیں رکھتا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ اچھا سیاستدان نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ کام نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں کہ اس کا نظریہ صحیح نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ہر 2 دن میں پارٹیاں بدلتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ذات سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، اٹھ سکتا ہوں۔ تو یہی میسج مجھے اپنے ووٹرز کو دینا چاہیے، مجھے اپنے سپورٹرز کو دینا چاہیے کہ وہ بھی اگر آپ سے اختلاف رکھتے ہیں تو وہ سیاست کی حد تک ہونا چاہیے، اور بس اینڈ آف دی اسٹوری۔ اچھا جلال بھائی یہ بتائیے کہ لاسٹ جو آپ کو 5435 کچھ میرے خیال سے اگر میں غلط 5700 پلس جو سم تھنگ آپ کو ووٹ ملا، جو بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ووٹ تھا آپ کا، جی، یہ کیونکہ پیر صاحب ایک بڑی شخصیت رہی ہمارے اس میں نا، اس کے اپنے مریدین بھی ہیں حلقے میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 5000 پلس جو آپ کو ووٹ ملا ہے اس میں کتنا پرسنٹ آپ کی جو پیر صاحب کی لیگیسی کی جو آپ لوگوں کا ذاتی ایک ووٹ ہے وہ ہے، اور کتنا پرسنٹ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ کو ووٹ ملا؟ دیکھیں سر، ہمارے پورے گلگت بلتستان میں نا، ہمارے پورے گلگت بلتستان میں پارٹی کا ووٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، ہر حلقے کی جب بات کریں، ہاں کچھ حلقے ایسے ہیں جن میں پارٹیز کا ووٹ بہت زیادہ ہے، ہمارے پورے گلگت بلتستان میں شخصیاتی ووٹ ہے زیادہ، تو اسی چیز کا ریفلیکشن ہمارے حلقے میں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے حلقے میں بھی ہر پارٹی میں ایسا ہے کہ 90% جو ووٹ ہے کسی بھی پارٹی کا وہ جو ہے شخصیات کا ووٹ ہے، تو اسی کے ریفلیکشن کے بیسس پہ مجھے جو ووٹ ہے وہ پڑا ہے۔ باقی یہ کہ کچھ لہر تب بنی تھی جو ہے کسی اور پارٹی کی، تو اس پارٹی کی لہر میں ہاں ان کو ووٹ ملے ہوں گے، لیکن ہماری جو زیادہ تر جو ریفلیکشن ہے پوری جی بی کی وہ یہ ہے کہ ذاتیات کا زیادہ تر ووٹ ہے،
اور ہم انشاءاللہ اپنی ذاتیات کو مد نظر رکھتے ہیں وفاداری دیکھتے ہیں, ذاتیات دیکھتے ہیں, اور ہم علاقے کی جو پارٹی انشاءاللہ ہم تو ابھی تک یہی امید ہے کہ ہماری پارٹی علاقے کو فائدہ دے گی, اور پارٹی کے علاوہ بھی ہم جو بذات خود میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ میں بہتر جو ہے فائدہ دلوا سکتا ہوں اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ایز کمپیئر ٹو بینگ ان اندر پارٹی. ورنہ آفرس تو آپ کو پتہ ہے پچھلے الیکشن میں بھی سب سے پہلے. اچھا, میں اگر یہاں پہ اگر سوال پوچھوں تو ابھی تک آپ جب سے آپ نے شروع کیا اپنے سیاسی کیریئر, کتنے مطلب ان کی طرف سے آپ کو دعوت ملی ہے پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اب تک؟ سر دیکھیں نا, جب سے جیسے یہ الیکشن شروع ہوا 2020 میں, تو آپ سب نے وٹنس کیا, بہت بڑا سانحہ پورے گلگت بلتستان میں ہوا. پیر صاحب کی رحلت ہوئی, صرف میرے والد نہیں تھے, ہم سب کے جو ہے نا وہ بڑے تھے, بزرگ تھے, ریلیجسلی بھی اور سوشلی بھی علاقے کے لیے امن کے ایک سفیر تھے. تو ان کی رحلت کے بعد جو ہے نا سب سے پہلا اپروچ خان صاحب کا خود مجھے فون آیا تعزیت. اچھا, پرسنلی انہوں نے سیف اللہ نیازی کے تھرو میسج بھیجا, پھر کال پہ بات میری کرائی انہوں نے, اور مجھ سے بات بھی ہوئی. وہ سارے انہوں نے تب بہت سارے آفرز دیے. شمولیت کے لیے بھی آپ سے ہوتی؟ شمولیت کے لیے نہیں, انہوں نے بہت ساری آفرز دی. انہوں نے خیر خان صاحب نے تو ایسا نہیں کہا, خان صاحب نے صرف تعزیت کی, مطلب کیوں مجھے تعزیت, اسی لیے سافٹ کارنر کے لیے. لیکن ان کے جو ہے نا نمائندے تھے سیف اللہ نیازی صاحب تھے, وہ میرے ساتھ ڈائریکٹ آرگنائزر تھے, آرگنائزر تھے اس وقت. تو انہوں نے ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں بولی کہ یار آپ کو ہم سی ایم کے لیے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں, آپ آ جائیں, آپ ٹیکنوکریٹ بھی آپ کی فیملی میں سے لے لیں گے, نہیں تو آپ کا جو سپورٹر ہے ان میں سے کوئی بتا دو ہمیں. مطلب وہ آپ کو جو ہے نا برائب کرنے کی کوششوں میں کہ آپ کسی بھی طرح آئیں. بعد انہوں نے اتنا تک کہا کہ آپ کی فیملی میں سے والدہ کو گورنر بنا دیتے ہیں, آپ کچھ بھی کر لیں. تو تب ہم لوگ اس پارٹی میں نہیں گئے. اب اس پارٹی میں انجام آپ نے دیکھ لیا, جو اس پارٹی میں گئے ہیں آج ادھر جا رہے ہیں, کل ادھر جا رہے ہیں, پرسوں ادھر جا رہے ہیں. تو ہماری, میں نے جیسے کہا نا, ہماری کسی پارٹی کے ساتھ وفاداری اپنی جگہ, میری وفاداری میرے لوگوں کے ساتھ ہے. میری وفاداری سب سے پہلے میرے غزل کے عوام کے ساتھ ہے, پھر گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہے. جب تک مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس پارٹی سے اپنی عوام اور اپنے علاقے کے لیے اور جی بی کے لیے فائدہ لے سکتا ہوں, تب تک اس پارٹی کے ساتھ میں وفادار ہوں, اور انشاءاللہ آگے بھی رہوں گا. کل کو جا کے اگر آپ کے پارٹی کے جو اقدامات ہیں کام اگر آپ کے حلقے کے حق میں یا گلگت بلتستان کے حق پہ نہ ہوں تو آپ نہیں, تو پھر اگر دیکھیں نا, میں نے جیسے کہا کہ مجھے جو آج عزت ملی ہے, میرے خاندان کو جو عزت ملی ہے, وہ میرے علاقے کے لوگوں کی وجہ سے, میرے شکومن اور پنیال کے بھائیوں کی وجہ سے, ماؤں کی وجہ سے, بہنوں کی وجہ سے, بزرگوں کی وجہ سے مجھے آج یہ عزت ملی ہے. دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, اس کے بعد جو ہے نا میرے عوام ہیں, میرے لوگ ہیں. تو کل کو میری عوام اور میرے لوگوں کے مفاد میں کوئی کام نہیں ہو رہا تو پھر میں اللہ کو جواب دہ بھی ہوں. تو انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں, لیکن ہوا تو جو بہتر میری عوام سمجھے گی انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک جو آپ دیکھ رہے ہیں 72 سے 89 سے لے کے 70 سے لے کے 72 سے لے کے ابھی تک وفادار اور جو ہے ہمارے علاقے کے لیے کسی پارٹی نے کچھ کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بہتر انداز میں ہم ان سے کام کروا سکتے ہیں ہمارے علاقے کے لیے. جلال صاحب یہ بتائیے کہ آپ, کیونکہ اپنا پیر صاحب کی جو لیگیسی تھی, ایک تو وہ ایک سینئر پولیٹیشین تھے, اس کے ساتھ ساتھ پھر مذہبی اس پہ دیکھا جائے تو پیر کے اس میں جو ہے نا بہت سارے مریدین, کیونکہ جس علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں, تو آپ پیر صاحب کی جو سیاسی لیگیسی کو تو لے کے چل رہے, پھر یہ پیری نظام کو بھی لے کے چلیں گے؟ اگر ان شارٹ میں پوچھو تو آپ پیر سمجھتے ہیں خود کو, اس لیگیسی کو بھی لے کے چلیں گے آگے؟ نہیں سر, وہ دیکھیں نا, یہ سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے جو سسٹم ہے, ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے جو ہے امام زندہ امام ہیں, ہمارے پیر بھی وہی ہیں, ہمارے مرشد بھی وہی ہیں. ہماری فیملی میں جو ٹائٹل رہے ہیں وہ ٹائٹل رہے ہیں جلال الدین نر بخاری کے ٹائم سے. جلال الدین نر بخاری ملتان سے ان کا تعلق, ان کی پیری سسٹم, اور وہاں سے لاتے ہوئے اس کا ملتان کے بعد پنجاب, اپر پنجاب میں آ جاتا ہے, ساؤتھ پنجاب کے بعد, اس کے بعد KPK کے تھرو, افغانستان کے تھرو تاجکستان, اور ہمارا ایران کے ساتھ کانٹیکٹ, اور ہمارا جو ہے نا مڈل ایسٹ کے ساتھ, سعودیہ کے ساتھ کانٹیکٹ. تو یہ ہماری فیملی میں جو پیری کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ جلال الدین نر بخاری کے ٹائم سے چلتا آ رہا ہے. تو اس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا جنریشن آتا ہے اس وقت 30 جنریشن بعد, اور اس کے بعد جب ہم اس ہمارے جو کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو کرنٹ سچویشن میں ہماری فیملی کو ہمیشہ جو ہے ہمارے
پیشوا مذہبی پیشوا ہمارے اماموں نے جتنے بھی فرامین کیے ہیں ان میں انسٹرکشنز کلیئر انسٹرکشنز ہیں. دیکھیں جتنے بھی فرامین ہوتے ہیں وہ پرسنل فرامین ہوتے ہیں, وہی پبلک کے لیے نہیں ہوتے, ہمارے اور ہمارے امام کے بیچ ہوتے ہیں. اس میں انسٹرکشنز کلیئر ہیں کہ آپ نے جو ہے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے جو ہے اپنے ہر مسلک کے لوگوں کے لیے آپ نے خدمت کرنی ہے. وہ مذہبی خدمت میں آپ کا ہاتھ آتا ہے تو مذہبی خدمت میں آپ نے کرنی ہے, علاقائی خدمت میں آپ نے کرنی ہے, آپ نے سیاسی خدمت, جس طرح بھی آپ ہمارے لوگوں کی خدمت کر سکے آپ اپنی خدمت کو کنٹینیو کرنا ہے. تو میرے ہاتھ سے جو خدمت میرے لوگوں کو آ سکے, میں صرف اپنے حلقے کی بات نہیں کر رہا, وہ چترال ہو, وہ گلگت ہو, وہ غیزر ہو, وہ ہنزا ہو, وہ کوئی بھی ایسا ایریا ہو جو میری ذات کو یا میرے خاندان کو یا میرے گھر کو ایک امید کا گھر سمجھ کے آتے ہیں, وہ جس طرح کی بھی ہو, وہ ریلیجس گائیڈنس ہو, ریلیجس مدد ہو, ریلیجس دعا ہو, دنیاوی ہو, دینی ہو, جس طرح کی ہو, تو ہمارا گھر ہمیشہ سے اس طرح کی چیزوں سے مسلک رہا ہے. اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, اور اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں بھی دے کہ ہم آئندہ بھی لوگوں کی مذہب سے بالاتر ہو کے علاقائیت سے انسانیت کے لیے جو ہمارے ہاتھ سے جس طرح کی بھی خدمت آئی, سیاسی اس کے ساتھ سیاسی بھی ہو, مذہبی بھی ہو, پیر مریدی بھی ہو, جو بھی جس طرح کی بھی خدمت میرے لوگ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق اس گھر سے اگر وابستہ ہو گئے, کوئی بھی امید لے کے آتی ہے تو اس امید پہ پورا اترنے کی کوشش کرنا کی ذمہ داری میری ہے. اور ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے, ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے, اور یہی درس جو ہے میرے قبلہ گاہ جو ہے انہوں نے بھی یہی درس ہمیں دیا ہے کہ آپ لوگوں نے اب اپنی عوام کی خدمت کرنی ہے, وہ جس بھی شیپ اینڈ شکل میں ہو سکتی ہے. کوئی اگر مجھ سے دم دعا لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے, کوئی مجھ سے اگر دینی لینا چاہتا ہے, دنیاوی لینا چاہتا ہے, جو میری کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے. میں ہر فن مولا تو ہوں نہیں, تو جتنا بہتر میں اپنے ذہن کے مطابق کسی کو اسسٹ کر سکوں, کسی کو گائیڈ کر سکوں, کسی کو جو ہے میں کسی بھی طرح کی مدد کر سکوں, وہ انشاءاللہ کرتے آئیں گے. وہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی طرح سے. تو یہ ہماری فیملی کا رول یہ رہا ہے, اور یہ فیملی کا رول جب تک ہماری زندگی ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیثیت دی, یہ فیملی کا رول ہمیشہ بنا رہے گا. اچھا جلال بھائی, آپ آتے آپ کے اوپر جو حال ہے اس میں کچھ جو الزامات لگے ہیں, جی یہ کچھ حال دن میرے خیال میں عبد میں اشکومن میں کہیں کسی گاؤں میں کسی بزرگ نے کوئی کارنر میٹنگ تھی شاید ظفر بھائی کی, اچھا, تو وہاں پہ کہا کہ یہ جو کچھ وہاں پہ کچھ اسکیمیں ہیں, کچھ ڈیولپمنٹ کے, میں نے روڈس تھے یا کچھ اس طرح, کیونکہ آپ لوگوں کی زبان میں ہوا تو مجھے جتنا سمجھ میں بتا دوں کہ سید جلال علی شاہ صاحب نے اپنے جو ہے نا اثر رسوخ سے جی وہ ہونے والے جو ڈیولپمنٹ جو کچھ اسکیمیں ہیں ان کو رکوا کے جو ہے نا کہیں پہ اسٹے دلوایا عدالتوں میں. صحیح. تو آپ کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگا. دیکھیں نا, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اسکیمیں ہمارے پہ ہیں, میں نے ڈے 1 سے اپنے کیمپینز میں اور اپنے اسپیچز میں اور اپنی کارنر میٹنگز میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تختیہ لگانے کا مجھے شوق نہیں ہے. مجھے میری عوام کا کام چاہیے, وہ زیر کرتا ہے, وہ بکر کرتا ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن جو نہیں کرتا ہے مجھے اس سے غرض ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اسکیمیں آپ جن اسکیموں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کوئی روڈ کی شاید بات کر رہے ہیں, مجھے سمجھ آ گئی کن اسکیموں کی آپ بات کر رہے ہیں. اس کا سب سے پہلا ایشو رائز ہوا تھا جب ہم لوگوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا, ایک جوائنٹ جلسہ ہوا تھا ایمت پہ, جس میں ناجی صاحب بھی تھے, جس میں سارے تھے. تو اگر آپ نے اس کو اگر اسٹیپ بیک کر کے اس اسپیچز کو دیکھیں جو اسپیچ میں نے کی تھی, تو اس اسپیچ میں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ ناجی صاحب کی نااہلی ہے, یہ ظفر بھائی تب کوآرڈینیٹر تھے اس کی نااہلی ہے. مطلب میں کیوں ایک ٹھیکیداروں کے آپس کے معاملے میں کہ ریٹ اوپر چلا گیا, ریٹ کم مل گیا, آپ لوگوں نے جو ہے نا صحیح ریٹ نہیں دیا, اس بیس پہ ایک سٹے لیا جاتا ہے گلگت کے کورٹس میں جا کے, اور مجھے پتہ بھی کب چلتا ہے جب یہ جلسہ ہو رہا ہے, اس جلسے میں پتہ چلتا ہے. تو اس کی میں اس بات پہ مطلب کیوں میں کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا میں سٹے لوں گا, اور اسپیشلی اس وقت جب میں اس کام کا کریڈٹ لے سکتا, کیونکہ یا تو یہ ہوتا کہ ناجی صاحب کا کام ہوتا تو میں کہتا ہاں بھائی ٹھیک ہے ناجی صاحب کو کریڈٹ جائے گا. اگر میں ایسا ہوتا کہ میں تختیہ لگانے کا شوقین ہوتا, جو کہ میں نہیں ہوں, تو میں کہتا ہاں بھائی جو ہے نا ادھر کریڈٹ جائے گا. یہ جو ہے نا پلاننگ کے سیکرٹری ایک ہوتے تھے, ہمارے فائنانس کے سیکرٹریز ہوتے تھے, ڈپارٹمنٹل اسکیمز ہیں جن کا جو ہے وہاں پر کورٹ میں سٹے چل رہا ہے. تو ڈپارٹمنٹل اسکیم کو میں کیش
جہاں میں کر سکتا ہوں وہاں پر میں اسٹے کس بات پہ. اور یہ پھر میں نے آپ کو کہا نا یہ الیکشن کے دور ہے, کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, تو کہنے کو کچھ ہے نہیں سر. اب لوگ کیا کہیں گے؟ اب ہم نے ظفر بھائی کی کیپیبلٹیز دیکھ لی ہیں, 2.5 سال کا ان کو کوآرڈینیٹرشپ ملا تھا, اپنے جو ہے نا خاص لوگوں کی قمیضیں تک پھاڑ دی. ناجی صاحب کو 15 سال کا ٹینیور ملا ہے, ناجی صاحب نے جو ہے 15 سال میں کیا کام کیا ہے کیا نہیں کام کیا, وہ تو آئینہ ہے نا سامنے. اور ظفر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے اسی پروگرام میں کہ جو ہے نا اپنا جلال بھائی اس وقت ہر گاؤں سے ایک جو ہے نا مشیر کے وہ مطلب لکھوا کے دے رہے کہ مجھے ووٹ دلوا دو اپنے فیملی سے, ایک مشیر. تو وہ کہہ رہے درجنوں مشیر کس طرح مطلب جو ہے نا تو ایک ہی بندے کو. سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جتنے پاپٹ ظفر بھائی نے خود بیلے ہیں کہ مجھے کوآرڈینیٹر بناؤ, تو ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ 12 مشیر نہیں بن سکتے. تو مشیر کے وعدے ہم نے کبھی کیے نہیں ہیں. میں نے جب بھی پارٹی کیمپین کی ہے, جتنے بھی میرے سپورٹرز ہیں ان کو بولا ہے کہ سید جلال علی شاہ الیکشن نہیں لڑ رہا. اگر اشفاق میرا سپورٹر ہے تو اشفاق الیکشن لڑ رہا ہے. تو کل کو اگر آفس کا حقدار, کوئی کرسی کا حقدار, کوئی کسی بھی چیز کا حقدار, کل کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہتر ہمارے اگر نصیب میں لکھا ہوگا اور ہم اگر وہ سیٹ نکالنے میں کی پوزیشن میں آتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کا ہی ہے سب کچھ. میرا کیا ہے؟ ان لوگوں کی پوزیشن ہے, ان لوگوں کی سیٹ ہے, لوگوں کی کردار ہے, سب کچھ کام بھی انہوں نے ہی کرنا ہے. تو اب پاپٹ تو بیلنے الیکشن کا ٹائم آئے گا, کچھ تو بولیں گے. اور بدتمیزی کی جہاں تک بات آتی ہے, وہ جس پارٹی سے نکل کے آئے ہیں اس پارٹی کا نیچر ہی یہ ہے, تو اب اس چیز کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو آئینہ صاف دکھ رہا ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا نا اپنے لوگوں کو شرٹیں تک پھاڑ دی ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے ہم نے اگر 12 ایک مشیر بنا لیے تو اللہ کرے 12 مشیر بن جائے ہمارے اپنے سے, اللہ کرے. اچھا جلال بھائی ہلکے سے ہٹ کے, اور میں گلگت بلتستان کی بات کروں, اس وقت خاص کا صاحب کی پارٹی میں یہ ٹکٹس کے حوالے سے دو جو ہے نا آرا پائی جاتی ہے. جی مہدی شاہ صاحب کا ایک بیان ہے کہ یہ ٹکٹس جو ہے نا الیکٹیبلس کو نہیں ملنا چاہیے. صحیح. مطلب اگر لوٹے کے, کیونکہ آج کل یہ ہے کہ پارٹی چھوڑ کے جائے تو ان کے لیے پھر وہ لوٹے ہوتے ہیں, جب پارٹی کی طرف آئے تو وہ بڑے عزت سے جو ہے الیکٹیبلس کا نام دیا جاتا ہے. پھر امجد صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. صحیح. مطلب ووٹ بینک اور یہ چیزیں دیکھ کے ٹکٹ دینا چاہیے. تو ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ٹکٹ سے جو الیکٹیبلس کو ملنا چاہیے یا جو نظریاتی جو آپ لوگوں کے ورکرز ان کو ملنا چاہیے؟ سر الیکٹیبل کا مطلب ہوتا ہے اینی ون ہو کین بی الیکٹڈ. دیٹ از آلسو یو, دیٹ از آلسو می. ہر کوئی الیکٹیبل ہے. الیکٹیبل جو بندہ سائن کر کے کاغذات جمع کرا سکتا ہے وہ الیکٹیبل ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں میرے خیال سے 80% ہماری کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں جہاں پر اس طرح کی کوئی لوٹا کرسی جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی زبان میں وہ ہے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہم پارٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, پارٹی میں دوبارہ آئے ہیں, چھوڑ کے گئے تھے دوبارہ, کیونکہ پیپلز پارٹی ایسی جماعت ہے کہ سارے ہی پیپلز پارٹی کے تھے, چھوڑ کے گئے پھر آئے, ایسے ہی ہوا ہے. کچھ 2-3 پارٹیوں سے ہو کے آئے جو بھی ہے, پہلے سارے پیپلز پارٹی. اب دیکھیں نا جیسے ہمارے زرداری صاحب نے کہا کہ یہ یونیورسٹی ہے, ہم یہاں سے لوگ نکالتے ہیں, تو جی پی میں بھی ایسی ہی ہے, سارے پیپلز پارٹی سے ہی نکل کے گئے ہیں سب کچھ. اب ہم ناجی صاحب اگر یہ چیز کو ڈینائی کرتے ہیں, پی ایس ایف میں رہ چکے ہیں ناجی صاحب, بالکل کراچی میں رہے ہیں, پی وائی او کے یا پی ایس ایف کے کوئی نہ کوئی ان کی ایفیلیشن رہی ہے. اس طرح یہ جو ظفر بھائی ہیں میرے محترم, جو 45 سال کہہ رہے ہیں, 45 سال تو میں نے, آپ خود گنوائے ہیں, میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. 45 سال دیکھے اس کے اور اس کے والد صاحب نے, سارے پرکس اینڈ پریولیجز انہوں نے انجوائے کیے ہیں. 45 سال تو ان کے اور ان کے والد صاحب اور پورا فیملی فرنٹ پہ بیٹھ کے سارا اقتدار انہوں نے. اب آج 45 سال کہنا, تب 45 سال پھر نہ سپورٹ کرتے. پوری عمر انہوں نے 45 سال والے اس کھیل پہ سپورٹ کیے, اور آج اسی چیز کو 45 سال کہنا. پرکس اینڈ پریولیجز تو دیکھتے ہیں 2009 کے بعد تو پھر سب سیاست میں نہیں ہے نا, 2009 تک تو ان کی فیملی نے انجوائے کی ہے, تو اس کو آج کیا کہہ سکتے ہیں. تو خیر جہاں تک آپ ہمارے سینئرز کی بات کہہ رہے ہیں, ہمارے شاہ صاحب کی اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کی, تو بالکل الیکشن میں بہت سارے ہارش ڈیسیجنز بھی لینے پڑتے ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ہے 70 to 80% ہمارے سارے ورکرز ہمارے جیالے ہی اکوموڈیٹ ہوں گے. اور کچھ اگر ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں پر ہمارے جیالے جو ہیں وہ بالکل ہی اسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی کیمپین ہو سکے, وہ جو کہ بہت کم ہے. زیادہ تر 80-90% ہمارے انشاءاللہ کورڈ ہیں. باقی کچھ ایریاز ایسے آپ کو دکھیں گے جہاں پر جو الیکٹیبلز آپ کہہ رہے ہیں ان الیکٹیبلز کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. باقی مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ورکرز کو کہیں جو ہے نا ناراضگی کا سامنا ہوگا. اور جلال بھائی کیا آپ کو ٹکٹ ملا تھا آپ کی نظر میں میرٹ پہ ملا تھا یا صرف اور صرف اس بیس پہ کہ آپ پیر سید کرم علی شاہ صاحب کے فرزند تھے؟
سر دیکھیں نا، میرے خلاف تو پہلی بات تو یہ کہ جب 2020 کا الیکشن ہوا کوئی ایسا بندہ ٹکٹ کے لیے کسی نے اپلائی کیونکہ ایک بار بدر صاحب کو ملا تھا، اس سے پچھلے میں آپ کو بتا رہا ہوں 2020 میں تو ایسا سچویشن تھی کہ لوگوں نے جو ہے نا میرے دکھ میں شریک ہو کے جنہوں نے اپلائی بھی کیا تھا ٹکٹ کے لیے انہوں نے ودرا کر لیا. تو میں واحد کینڈیڈیٹ تھا جس نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا میری کانسٹیچوئنسی سے. لیکن یہ سیاست ایسی چیز ہے نا کہ کوئی اگر الیکٹیبل آتا ہے، کل کو جیسے ظفر بھائی پیپلز پارٹی میں تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ اسی خدشے سے کہ ٹکٹ شاید جلال کو ملے گا، تو وہ انڈرسٹینڈنگ پہ ہوتا ہے. وہ آپ نے بیٹھ کے اگر دو اچھے الیکٹیبلز ایک پارٹی میں ہے تو گیو اینڈ ٹیک سچویشن ہے. جیسے میں تبھی آپ کو بتاؤں کہ اگر ہماری 1 یا 2 سیٹیں اور آتی تو ایک ہمارا ٹیکنوکریٹ ایکسٹرا آ سکتا تھا، کوئی ایڈوائزر ایکسٹرا آ سکتا تھا، کوئی وومن سیٹ ایکسٹرا آ سکتی تھی. تو اگر تگڑے لوگ کہیں ہوتے ہیں تو علاقے کے لیے بہتری ہوتی ہے، حلقے کے لیے بہتری ہوتی ہے. ایک کی جگہ 2 سیٹیں آ سکتی ہیں، ایڈوائزری آ سکتی ہے، ایڈوائزری کے ساتھ منسٹری آ سکتی ہے. تو آپ نے مل کے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے سوچنا ہے. اگر اسی طرح الیکٹیبلز ایک دوسرے کے خلاف لڑتے جائیں گے تو نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اور پھر اس میں کیا ہوا، ہمارے علاقے کا نقصان. تو میرٹ اگر آپ ڈیفائن کریں، میرٹ میں کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، الحمدللہ پڑھے لکھے ہم ہیں. ینگ ہونا چاہیے، اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. کیا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ویل کنیکٹڈ ہونا چاہیے، بدتمیز نہیں ہونا چاہیے، گالیاں نہیں دینا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، علاقے میں موجود ہونا چاہیے. یہ پچھلے 5 سال تو ہم علاقے سے اٹھے ہی نہیں ہیں سر. اب دیکھیں نا، سال کے مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ مشکل سے ہم گلگت بلتستان چھوڑ کے جاتے ہیں، باقی 9-10 مہینے ہم گلگت بلتستان سے ہلتے ہی نہیں ہیں. گلگت غزل. اچھا جلال بھائی، ابھی آنے والے الیکشن میں آپ مطلب نواز کناجی صاحب ہے، ظفر بھائی ہے، آپ خود ہیں، آپ اپنا مقابلہ کس کے ساتھ مطلب دیکھتے ہیں ویسے اگر ان دونوں میں؟ سر پہلے دن سے جیسے میں نے کہا، میں اسی سٹینڈ پہ ابھی بھی لے رہا ہوں کہ بے شک جو بھی پوزیشن آئی 2020 میں تب بھی ہم نے یہی کہا، اور اب جب انشاءاللہ 2026 کے الیکشن میں ہم جانے والے ہیں تو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں، مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہم اپنے آپ سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ ہو سکتا ہے کوئی ہم میں کمی کوتاہیاں ہو گئی کہ نہیں جو ہے ہم اسمبلی تک پہنچ سکے، اور انشاءاللہ اس وقت بھی ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. اگر ہاریں گے تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہاریں گے، اور جیتیں گے تو انشاءاللہ اپنی عوام کی محبت اور اپنی عوام کے سپورٹ کی وجہ سے جیتیں گے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو میں نیچا دکھاؤں یا کسی کو میں بہت طاقتور دکھاؤں. یہاں پر جو بھی آتا ہے میرے لیے قابل احترام ہے، جو بھی الیکشن لڑنے کے لیے آتا ہے میرے لیے قابل احترام ہے. ان کو اپنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی محنت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جن کے ساتھ عوام کا پیار اور عوام کی طاقت اور عوام کا ووٹ ہوگا وہ اسمبلی میں آئے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے عوام بھرپور میرا ساتھ دے گی اور اسمبلی تک پہنچائے گی. اچھا آخر میں جلال بھائی شارٹلی بتائے کہ عوام آپ کو ووٹ کیوں دے؟ سر عوام کو جیسے میں نے کہا کہ اس وقت ہمیں ہمارے حلقے میں کام چاہیے. ہم لوگوں نے نظریہ بھی دیکھ لیا، ہم لوگوں نے جو ہے نا چھوٹا موٹا 2-2.5 سال کا اقتدار جن کو ملا تھا ان کو بھی دیکھ لیا. تو آنے والے وقتوں میں ہمیں کام چاہیے. اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں ایک ٹیم چاہیے، اور اس ٹیم کو بنانے کے لیے ہمیں ووٹ چاہیے. تو انشاءاللہ ووٹ ملے گا تو ہمارے علاقے کے لیے کام ہوگا. ہم کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اچھے پروجیکٹس آئیں، بڑے پروجیکٹس آئیں، اور جو کوتاہیاں جن علاقوں میں ہوئی ہیں، جن علاقوں میں کام نہیں ہوا، انشاءاللہ وہاں سے کام شروع کریں تاکہ پہلے ہم بیلنس میں تو پہنچ سکیں، اس کے بعد ایک ساتھ یکمشت ہو کے پورے حلقے کو لے کے آگے بڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے. جلال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین، آپ نے سید جلال شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.